ہیلو فرینڈس، کیسے ہیں آپ سب؟ یقیناً خیریت سے ہوں گے اور آپ کی آج کی کیا مصروفیات ہیں۔ یقیناً آج آپ اپنے دن کو بھرپور طریقے سے انجوائے کرنے کا پلان کیے ہوئے ہوں گے، اور اس دن کو مزید خوشگوار بنانے کے لیے ہم آپ کے لیے لے کر آ گئے ہیں سلسلہ ناول باب ایک اور محبت کا ایپیسوڈ 19، جس کو آپ کے لیے تحریر کر رہی ہیں افشاء کنور۔ تو چلنے ہیں ناول کی طرف، مگر اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کیجیے، آئیکن بٹن دبائیے تاکہ ہماری کوئی بھی ایپیسوڈ آپ مس نہ کر سکیں۔ تو چلتے ہیں ناول کی طرف۔ آج ڈیرے پر محفل سجی تھی جس میں شباب و شراب کا بھرپور انتظام تھا۔ بڑے سرکار تو جا چکے تھے، لیکن احتشام اپنے دوستوں کے ساتھ وہیں ٹھہرا تھا۔ اسے سوئے بمشکل آدھا گھنٹہ گزرا تھا کہ شاکا نے اسے بری طرح جھنجھوڑ ڈالا۔ چھوٹے سرکار، کیا آفت پڑی ہے تجھے؟ ساری نیند خراب کرنے پر تلا ہے۔ ادھ کھلی آنکھوں سے وہ نشے میں دھت خمار آلود لہجے میں بڑبڑایا تھا۔ سائیں سرکار، آفت نہیں جی، قیامت آ گئی ہے، اور بڑے سرکار کو بھی اطلاع پہنچا دی ہے، وہ بھی بس پہنچ رہے ہیں۔ کیا آپ بک رہا ہے؟ کون سی قیامت؟ کیسی قیامت؟ بابا سرکار کیوں آ رہے ہیں؟ اس کے حد سے زیادہ پریشان لہجے پر وہ بمشکل اپنی لال آنکھیں پوری وا کرتے لڑکھڑاتے لہجے میں گویا ہوا۔ سرکار، ہمارے سفید کھیتوں میں آگ لگ گئی، سب جل کر راکھ ہو گیا، زمین بہت بری طرح جلی ہے، کوئی کیمیکل یوز کیا گیا ہے جس کی وجہ سے زمین اب کاشت کے قابل بھی نہیں رہی۔ سفید کھیتوں کا سن کر اس کا خمار پل بھر میں اڑا تھا۔ جس زمین پر وہ پوست کاشت کرتے تھے انہیں سفید کھیتوں کا نام دیا گیا تھا۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھا تو بری طرح لڑکھڑا گیا۔ شاکا نے جلدی سے آگے بڑھ کر اسے سنبھالا۔ کیا بکواس کر رہا ہے تو؟ پی ہوئی ہے میں نے اور نشہ تجھے ہو رہا ہے؟ وہ سرخ آنکھوں سے اسے پرے دھکیلتا اس پر بری طرح دھاڑا، لیکن اسے یوں ہی سر جھکائے پریشان کھڑا دیکھ کر وہ مشتعل ہوا۔ دفع ہو جائے یہاں سے، میرے لیے جلدی سے لیموں پانی لا۔ اسے حکم دیتا وہ تیزی سے باتھ روم میں گھسا تھا تاکہ نہا کر اپنا نشہ کم کر سکے۔ جس وقت وہ لباس بدل کر باہر نکلا، شاکا ہاتھ میں نفیس سی چھوٹی ٹرے تھامے کھڑا تھا جس میں لیموں پانی سے بھرا گلاس رکھا تھا۔ اس نے جلدی جلدی تولیے سے بال رکھ لیے اور تولیہ بیٹھ کر اچھال کر بالوں میں الٹا سیدھا ہاتھ چلا کر تیزی سے شاکا کے ہاتھ سے گلاس پکڑ کر اپنے لبوں سے لگا لیا۔ چند سیکنڈ میں اجلت میں کمرے سے نکلتے وقت وہ اپنا سائڈ ٹیبل پر پڑا موبائل اٹھانا بھول چکا تھا۔ شاکا کے ساتھ وہ جس وقت مخصوص جگہ پر پہنچا تو ہر جانب بس سرمئی دھوئیں کے بادل چھائے ہوئے تھے۔ ان کے ساتھ ہی بڑے سرکار کی گاڑی بھی آن رکی اور وہ تیزی سے گاڑی کا پچھلا ڈور کھولے بدحواسی سے باہر نکلے تھے۔ حرام خوروں کی فوج پال رکھی ہے میں نے، سب برباد ہو گیا اور کسی کو ہوش تک نہیں۔ وہ غم و غصے سے پاگل ہوتے مغلظات بک رہے تھے۔ ایسا کون سا مائی کا لال پیدا ہو گیا جو ہم پر وار کیے جا رہے اور ہمیں خبر بھی نہیں؟ بھڑکتے ہوئے انہوں نے شاکا کا گلا پکڑ کر دباؤ ڈالا تو اس کی آنکھیں باہر کو ابل پڑیں۔ بابا سائیں کیا کرتے ہیں؟ اس کا گلا کیوں دبا رہے ہیں؟ احتشام نے جلدی سے ان کی گرفت سے اس بیچارے کو آزاد کروایا۔ شاکا گلے پر ہاتھ رکھے گہرے گہرے سانس لینے لگا۔ اس کا نہیں تو کیا تمہارا گلا پکڑوں؟ وہ یکدم دھاڑ اٹھے۔ بابا سرکار، خود کو پرسکون رکھیں، غصہ عقل کو کھا جاتا ہے۔ ہم اپنے دشمن کو اتنے آرام سے جانے نہیں دیں گے۔ وہ جو کوئی بھی ہے بہت شاطر ہے۔ یہ سب ملازم برسوں سے ہمارے وفادار ہیں۔ مجھے نہیں لگتا کہ اس حرکت کے پیچھے ان میں سے کسی کا ہاتھ ہوگا۔ احتشام نے تحمل سے ان کا غصہ کم کر کے انہیں ٹھنڈا کرنا چاہا۔ گاؤں والے یہ جرت کر نہیں سکتے، پھر یہ حرکت کون کر سکتا ہے؟ وہ غصے سے پاگل ہو رہے تھے۔ اتنے بڑے نقصان کے بعد ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ ایک ایک کی چمڑی ادھیڑ کر رکھ دیں۔ جہاں تک میرا اندازہ ہے کہ یہ کسی باہر والے کا کام ہے۔ اس انسان نے مسلسل ہم پر نظر رکھی ہوئی ہے۔ وہ رات کے اندھیرے میں ہماری بے خبری کا فائدہ اٹھا کر یہاں آیا اور ہمیں اتنا بڑا نقصان پہنچا گیا۔ مجھے پٹیاں مت پڑھاؤ، یہ بتاؤ اب کیا کریں؟ پہلے ٹرک پکڑے گئے اور اب یہ آگ۔ فصل تقریباً تیار تھی، ایسے میں ایک اور نقصان ہم برداشت کیسے کریں گے؟ اوپر سے ہمارے ڈیلرز، ان کو کیا کہیں گے؟ اس کی بات کاٹ کر وہ شدید پریشانی سے گاڑی کے شیشے پر اپنا ہاتھ مار گئے۔ میرے کاغذ نامزدگی جمع ہو چکے ہیں، الیکشن قریب ہے، آپ بس مجھے جتوانے کی تیاری کریں۔
ہمارا جتنا بھی نقصان ہوا ہے اس جیت کے بعد سود سمیت واپس ہو جائے گا۔ میں شاکا اور 2-4 بندوں کے ساتھ SHO کو کہہ کر ڈیوٹی بھی لگواتا ہوں کہ وہ گاؤں کے آنے جانے والے راستوں کی کڑی نگرانی کرے۔ رہی ڈیلرز کی بات تو اس کی آپ فکر نہ کریں، ہم ان کا ازالہ بھی کر دیں گے۔ اس کے رضان سے سمجھانے کا اثر تھا کہ وہ تھوڑے ٹھنڈے پڑے۔ چلو پھر تم اپنا کام کرو، میں اپنا کام کرتا ہوں۔ ایک دفعہ وہ دشمن ہاتھ لگ جائے، اس کی کھال اتار کر اس کی بوٹی بوٹی کر کے اپنے کتوں کے آگے ڈالوں گا۔ ایسی بردناک سزا دوں گا نا کہ مجھ سے دشمنی کرنے سے پہلے لوگ 10 بار سوچیں گے۔ ان کا سرد سفاک لہجہ شاکا کو جھرجھری لینے پر مجبور کر گیا۔ باقی ملازموں کی حالت پہلے ہی پتلی تھی۔ شام والی گاڑی تیار ہے، لوڈنگ ہو چکی ہے، بس اندھیرا ہوتے ہی وہ بچے شپ پر پہنچ جائیں گے۔ اس طرح ہمارے ڈیلر زیادہ ناراض نہیں ہو سکیں گے۔ تمام ملازموں کو وہاں سے جانے کا اشارہ کرتے احتشام بڑے سرکار کو اپنی کارگزاری بتا رہا تھا۔ اور اگلی کاش کا کیا کریں گے؟ اس پر کاش کرنا تو بیکار ہے۔ جلی ہوئی زمین کی جانب اشارہ کرتے اب کہ وہ تھوڑے پرسکون دکھائی دے رہے تھے۔ ہمارے پاس زمینوں کی کمی تو نہیں، چچا سرکار کی زمین استعمال کریں گے اس دفعہ۔ بیچاری کب سے بیکار پڑی ہے، اس دفعہ اسے بھی کام پر لگاتے ہیں۔ اور رہی اس زمین کی بات تو یہاں فصل نہیں اگ سکتی، لیکن فیکٹری تو بن سکتی ہے نا۔ بہنام کی مدد سے الیکشن جیت کر ہم اپنا اگلا پچھلا سارا نقصان کور کر لیں گے۔ بس آپ ٹینشن نہ لیں، میں سب سنبھال لوں گا۔ مونچھوں کو تاؤ دیتا وہ کروفر سے بول رہا تھا۔ اس کی بات سن کر مطمئن ہوتے بڑے سرکار کا کہکا فضا میں گونج اٹھا۔ اس دفعہ وہ دونوں باپ بیٹا ہمارے بہت کام آنے والے ہیں۔ احتشام کے شانے پر ہاتھ مارتے وہ خوش دکھائی دے رہے تھے۔ کچھ دیر پہلے کی ٹینشن ان کے چہرے پر اب کہیں نہیں تھی۔ آپو یار بس بھی کرو، تمہارے ناسوں سے اس ایئرپورٹ نے ڈوب جانا ہے۔ شجا کی گوہر افشانی پر وہ جو اشفاق صاحب کے سینے سے لگی رو رہی تھی منہ بسورے ان سے الگ ہوئی۔ میری بہادر بچی، ہماری فکر میں تم بالکل پریشان نہیں ہونا، ہم وہاں اکیلے نہیں ہوں گے۔ اور سب سے بڑی بے فکری مجھے یہ ہے کہ تم بھی یہاں اکیلی نہیں ہوگی۔ اپنا اور خود سے جڑے رشتوں کا خوب خیال رکھنا، خاص کر بہنام کا۔ سچے اور مخلص رشتے بڑی مشکل سے ملتے ہیں، اور آج کل کے نفسا نفسی کے دور میں تو ان کا مل جانا نعمت خدا مندی ہے۔ وہ بظاہر جتنا کھر گھمنڈی اور مغرور نظر آتا ہے، اس کے برعکس بہت صاف دل کا مالک اور کھرا بندہ ہے۔ اس کے جلال کے پیچھے جو پیار چھپا ہے وہ اس سے جڑے رشتوں کے لیے ہے، اور تم سے اس کا رشتہ جڑ چکا ہے۔ اشفاق صاحب کے حلیم لہجے میں بہنام کے لیے محبت صاف محسوس کی جا سکتی تھی۔ وہ ان کی پیار بھری نصیحت پر ہولے سے مسکرا دی۔ بیٹی سے زیادہ داماد عزیز ہو گیا آپ کو؟ تم عزیز ہو تو وہ عزیز نہیں ہوگا؟ اس کے شرارتی لہجے میں کیے گئے سوال کو انہوں نے اسی طرح اسے لوٹایا تو وہ لاجواب ہو کر رہ گئی۔ آپو کی سانس آ رہی ہیں؟ شبنم کی سرگوشی میں اطلاع دینے پر وہ سنبھل کر اس جانب متوجہ ہوئی جہاں شبنم اشارہ کر رہی تھی۔ اماں سرکار رانی کے ساتھ ان کے قریب آ رکیں۔ بہت معذرت کہ میں لیٹ ہو گئی، دراصل رات بھر ہاسپٹل میں تھی، بس گھر جا کر چینج کیا اور فوراً ہی نکلی ہوں۔ وہ شائستہ انداز میں معذرت کر رہی تھی۔ معذرت کر کے شرمندہ نہ کریں، آپ وقت نکال کر آئی ہیں یہی بڑی بات ہے، اور نہ بھی آتی تو گلہ نہیں ہوتا۔ اب آپ کی بھانجی کی طبیعت کیسی ہے؟ اشفاق صاحب نے نرمی سے ان کی شرمندگی ظاہر کرتے ساتھ مہنور کا بھی پوچھ لیا۔ اماں سرکار نے کال کر کے اشفاق صاحب سے معذرت کی تھی کہ وہ گھر آ کر ان سے نہیں مل سکیں گی کیونکہ ان کی بھانجی ہاسپٹل میں ہے، تو وہ انہیں سی آف کرنے سیدھی ایئرپورٹ آئیں گی۔ رب سائیں کا کرم ہے، بیٹا اور بیٹی سے نوازا ہے اس پاکزاد نے۔ ماشاءاللہ، بہت مبارک ہو آپ کو۔ ان کے کھنکتے لہجے کی اطلاع پر اشفاق صاحب نے بھی خوشی کا اظہار کیا۔ ایسی ہی مبارکباد میں بھی آپ کو دوں گی جب آپ اس بچے کے ساتھ چلتے ہوئے ایئرپورٹ سے باہر آئیں گے۔ وہ شجا کے سر پر ہاتھ پھیرتی پیار سے بولی تو سب نے ایک زبان ہو کر انشاءاللہ کہا۔ چلو بھائی، اناؤنسمنٹ ہو رہی ہے۔ زلفی کے کہنے پر ایمل ایک بار پھر اشفاق صاحب کی گلے لگ کر شجا کی جانب بڑھی اور گھٹنوں کے بل اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ میری شدت سے یہ خواہش ہے کہ اب جب ہم روبرو ملیں تو تم اس ویل چیئر پر نہ ہو۔ وہ اس کا ہاتھ چوم کر رقت آمیز لہجے میں بولی تو شجا کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ میری بھی یہ شدت سے خواہش ہے کہ میں آپ کی خواہش پوری کر سکوں۔ جواباً اس کی آواز شدت جذبات سے لرزتی گئی۔ بس اپنے بھائی کا خیال ہے،
मेरी तो कोई परवाह नहीं। माहौल के बोझलपन को दूर करने के लिए शबनम ने रूठे लहजे में बोली तो एमल झट शुजा के पास से उठकर उसके गले आ लगी। वो दिल है तो तुम जान हो मेरी, तो बहनाम भाई क्या हैं? वो शरारत से उसका जुमला उचक गई। मुझे तंग करने के लिए बहनाम से उम्र काफ़ी है, तुम बस मेरे भाई को तंग करो, समझी? वो मसनूई रोब से बोली तो शबनम अपनी आंखें घुमा गई। कहने की तो ज़रूरत ही नहीं है कि इन दोनों का ख्याल रखना, क्योंकि तुम मुझसे ज़्यादा इनका ख्याल रखती हो। वो प्यार से उसकी गाल पर बोसा देती हुई बोली तो शबनम ने जज्बाती होकर उसे खुद में भेज लिया। एमल आज से आपके हवाले। मेरी बेटी बहुत सादा लेकिन मुखलिस तबीयत की मालिक है। मोहब्बत के 2 बोल इसे अपना असीर करने को काफ़ी होते हैं। अगर इससे कोई गलती सरजद हो जाए तो दरगुजर कीजिएगा। अशफाक साहब के लहजे में एक बाप की फ़िक्र और मोहब्बत शामिल थी। आपकी बेटी मेरी बेटी है, इसकी तरफ से बिल्कुल बेफिक्र हो जाए। वो शबनम से अलग हो गए एमल को अपने हसार में लेती मुस्कुराकर उन्हें मुतमईन करती हुई बोली तो वो भी जवाबन मुस्कुरा दिए। सर प्लीज़ चलें, हम लेट हो रहे हैं। ब्लैक पैंट कोट में संजीदा तासुरात लिए एक बंदा उनके करीब आकर बोला था। वो एक दफ़ा फिर सबसे मिलकर अंदर की जानिब बढ़ गए। ये बंदा बहराम ने भेजा था, जिसका काम इन लोगों को जहाज़ के अंदर पहुंचाना था। फिर वहां भी इसके बंदों ने ही उन्हें रिसीव करना था। वो सब इंतजामात कर चुका था। एमल बोझल दिल और आंखों में नमी लिए अम्मा सरकार के हसार में वहां से बाहर निकल आई थी। एमल बच्चे, तुम्हें इस गाड़ी में जाना है। अम्मा सरकार ने कुछ फासले पर खड़ी ब्लैक पराडो की जानिब इशारा करके अपने असली नरम शफकत भरे लहजे में कहा। उनकी बात सुनकर वो एकदम ही घबरा उठी। डरने या घबराने की कोई बात नहीं है, गाड़ी बहनाम ने भेजी है, तुम रिलैक्स होकर जाओ। दरअसल मुझे यहाँ से सीधा हॉस्पिटल जाना है। महानूर का केस नॉर्मल था, बस बीपी हाई की वजह से उन लोगों ने रात उसे रोक लिया था, लेकिन आज उसे डिस्चार्ज मिल जाएगा। परेशान मत होना, उसने कुछ सोच कर ही ड्राइवर भेजा है। मेरा बेटा थोड़ा मुश्किल पसंद है, लेकिन बहुत प्यारे दिल का मालिक है। अपने से जुड़े रिश्तों के लिए वो बहुत पॉजिटिव है, जान देकर हिफाजत करने वाला। तो हर खदशा दिल से निकाल दो, जाओ और नई ज़िंदगी का आगाज़ करो। रब साईं तुम दोनों को ढेरों खुशियाँ देखना नसीब करे। उसे प्यार से समझाने के साथ वो उसे दुआ देती उसका माथा चूमकर रानी के हमरा अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ी तो एमल भी बोझल दिल के साथ बहनाम की भेजी गई गाड़ी में जा बैठी। गाड़ी उसके बैठते ही चल पड़ी थी। मोहब्बत के दावेदार बनते हैं और लेने ड्राइवर को भेजा है, वडेरा सही जो ठहरे। एक तो दिल पहले ही घर वालों की जुदाई से भारी था, बाकी की कसर बहनाम के इस रवैये ने पूरी कर दी। आंसू कतार दर कतार उसकी शफाफ आंखों से टूट टूट कर गिर रहे थे। बहुत सितम ढाती हैं दिलबरा साईं आमुझ मासूम आशिक पर। बहनाम की गंभीर सर्द आवाज़ पर उसने करंट खाकर अपना झुका सर उठाया था। पूरी गाड़ी में इसके और ड्राइवर के सिवा कोई नहीं था। वो मज़ीद परेशान हुई। आप यहाँ वहाँ नहीं, मुझे अपने दिल में ढूंढने। मुझे कामिल यकीन है कि मैं अब आपको वहीं मिलूँगा। मेरी मोहब्बत निकाह के मुक़द्दस बंधन में बंधकर आपके दिल पर वही की तरह उतर चुकी है, लेकिन अभी इस एहसास ने आपको छुआ नहीं है। उसके भारी लहजे पुरफुसूल लहजे में आखिर में शिकवे उसका पुरफुसूल लहजा आखिर में शिकवे से गुंद गया था। मैंने कभी आपसे मोहब्बत का दावा नहीं किया। उसे अपने पास देखकर वो अंदर ही अंदर पुरसुकून होती संजीदगी से उसके शिकवे का जवाब दे गई। उसने अब जाकर गौर किया। चारकोल कलर के शलवार कमीज पर सिंधी अचल कंधों पर डाले, चेहरे पर मास्क और सर पर कैप पहनने वाला वो कोई और नहीं, बहनाम सुमरू ही था। अपने ध्यान में वो नोट नहीं कर पाई, लेकिन अब जब संभली तो गाड़ी में 4 सूस के मखसूस क्लोन की खुशबू बिखरी थी। वो क्यों नहीं जान सकी कि बहनाम उसके किस कदर करीब है। वो मोहब्बत तो करने लगी थी, लेकिन बहनाम जैसी नहीं। बस यही बात उसे खिफ़्फ़त से दो चार कर गई और वो उल्टा बहनाम पर बरहम हो गई। अम्मा सरकार ने आपके बारे में बिल्कुल ठीक कहा था। क्या कहा था मेरी अम्मा सरकार ने? एक सरसरी नज़र मिरर पर डालकर वो उसके तपे तपे चेहरे को देखता शोखी भरी संजीदगी से गोया हुआ। यही कि आप एक मुश्किल तरीन इंसान हैं। वो जलकर बोली तो बहनाम का दिलकश कह का बेसाख्ता गूंज उठा। आगे जो उन्होंने कहा था एमल उसे हज़फ कर गई थी, लेकिन बहनाम अच्छे से जानता था कि उन्होंने मुकम्मल जुमला क्या कहा होगा। मेरी अम्मा सरकार मुझे अच्छे से जानती हैं, लेकिन आज के बाद तुम भी मुझे अच्छे से जान जाओगी।
اب کہ اس کی بات اور الفاظ دونوں ہی معنی خیزی لیے ہوئے تھے، جسے محسوس کر کے ایمل کی دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہوئیں۔ بہنام کی پوری توجہ ڈرائیونگ پر تھی اور ایمل کی بار بار نظریں اس کی جانب ہی اٹھ رہی تھیں۔ وہ پر اسرار راز کے جیسا تھا اور وہ خود ایک کھلی کتاب۔ وہ سادہ سی خواب بننے والی لڑکی تھی اور بہنام سومرو کی شخصیت ایک بھول بھلیاں تھی۔ نہ جانے کیوں سے ایک ڈر سا تھا کہ وہ ان بھول بھلیوں میں گم نہ ہو جائے۔ بہنام اس کی نظریں خود پر محسوس تو کر رہا تھا، لیکن وہ اسے ابھی نظر بھر کر دیکھنا نہیں چاہتا تھا، کیونکہ اگر وہ اسے دیکھ لیتا تو اپنا اختیار شاید کھو بیٹھتا۔ ایمن اس کے بھیجے گئے ڈریس میں ملبوس بلیک چادر سے خود کو کور کیے ہوئے تھے۔ بس اس کی سبز آنکھیں ہی دکھ رہی تھیں، جن میں رونے کے سبب لال ڈورے نظر آ رہے تھے۔ ان قاتل نظروں نے ہی اس کے دل پر یوں غضب ڈھایا تھا کہ پتھر دل تڑک کر چکنا چور ہوا اور احساس سے گندا دل دھڑک کر اپنے پتہ ہونے کا پتہ دے گیا۔ بہنام نے ہاتھ بڑھا کر آڈیو پلیئر آن کر دیا۔ مہدی حسن کی خوبصورت آواز نے چار سو ایک سماسا باندھ دیا۔ رفتہ رفتہ وہ میری ہستی کا ساماں ہو گئے، پہلے جاں پھر جانے جاں پھر جانے جانا ہو گئے۔ دن بدن بڑھتی گئیں اس حسن کی رعنائیاں، پہلے گل پھر گل بدن پھر گل بداماں ہو گئے۔ آج تو نزدیک سے نزدیک تر آتے گئے، پہلے دل پھر دل ربا پھر دل کے مہماں ہو گئے۔ پیار جب حد سے بڑھا سارے تکلف مٹ گئے، آپ سے پھر تم ہوئے پھر تو کا عنواں ہو گئے۔ ماہنور کو ڈسچارج کروا کر وہ لوگ گھر آ گئے تھے۔ کچھ گھنٹوں میں ہی سراج نے ماہنور کے کمرے کا نقشہ ہی چینج کر ڈالا تھا۔ بیچ میں نیٹ کے پردے لگوا کر کمرے کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا تھا۔ ایک حصہ ماہنور کا جبکہ دوسرا حصہ بچوں کا تھا۔ دن میں اس کے ساتھ نورا کو رہنا تھا، جبکہ رات کی ڈیوٹی رانی کی لگی تھی۔ نورا کی مدد سے ماہنور احتیاط کے ساتھ بستر پر نیم دراز ہو گئی تو اس نے جلدی سے ماہنور کو کمفرٹر سے کور کر دیا۔ بچوں کو ادھر لیا ادا سراج۔ بچوں کو دونوں باہوں میں بھرے سراج کو انہوں نے اپنے پاس بلایا۔ وہ بیبی کاٹ کے نزدیک کھڑی تھیں۔ ان کی پکار پر وہ احتیاط سے قدم بڑھاتا ان کے قریب آ گیا۔ دونوں بچے پاؤٹ بنائے ہاتھوں کی مٹھیاں بھیجے ماتھے پر تیوری لیے مزے سے ہر شے سے بیگانہ ہو کر سو رہے تھے۔ اما سرکار نے باری باری آرام سے انہیں الگ الگ کاٹ میں لٹایا اور احتیاط سے ان کے اوپر کمبل دے دیا۔ وہ دونوں ہلکا سا کسمسا کر پرسکون ہو گئے۔ ادی سرکار، بچوں کا نام سوچا ہے آپ نے؟ میں کیوں سوچوں؟ بچوں کی ماں نے سوچا ہوگا نا۔ سراج کی بات پر وہ خوشگوار لہجے میں کہتی ماہنور کی جانب بڑھ گئیں، جو بستر پر تکیوں کے سہارے نیم دراز تھی۔ بیٹی کا نام نور فلک سوچا تھا میں نے، اور اس نے کچھ پل کا توقف کیا۔ اور بیٹے کا نام بہنام بھائی بتا کر گئے ہیں، ابتہاج شاہ۔ انہوں نے کہا کہ یہی نام رکھنا ہے، اس کے علاوہ کسی اور نام کا سوچیں بھی نہ۔ اب کہ وہ بیچاری بولی نہیں بلکہ مجرموں کی طرح سر جھکائے منمنائی تھی۔ اس کی بات سن کر وہ دونوں بھائی بہن ایک دوسرے کو دیکھ کر رہ گئے۔ وہ اچھے سے جانتے تھے کہ بہنام نے کس دھونس بھرے انداز میں اپنی بات کہی ہوگی۔ اگر آپ چاہیں تو اپنی پسند کا نام رکھ سکتی ہیں، بہنام سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ سراج اس کے ممتا کے نور سے رنگے معصوم چہرے پر ایک نظر ڈالتا مکمل سنجیدگی سے گویا ہوا، نہیں، یہی نام اچھا ہے، اس کے معنی خوشی کے ہیں، اور یہ دونوں میری زندگی میں خوشی بن کر ہی آئے ہیں۔ ماہنور کے دھیمے سے لہجے کے انکار پر سراج کی آنکھوں میں ایک چمک سی لہرائی تھی۔ ایک دفعہ باتوں باتوں میں سراج کے منہ سے نکل گیا تھا کہ اگر اس کا کوئی بیٹا ہوتا تو وہ اس کا نام ابتہاج شاہ کھو کر رکھتا۔ یہ بات بہنام کے ذہن میں رہ گئی اور تبھی اس نے بچے کا یہ نام تجویز کیا تھا۔ بہنام کی اس درجہ محبت پر سراج کی آنکھوں کی سطح تیزی سے نم ہوئی تو وہ جلدی سے پلٹ کر وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ بہنام سومرو سے اس کا رشتہ کسی نام کا محتاج نہیں تھا، وہ اس کا سب کچھ تھا۔ اسی کی بدولت آج اس کی دیرینہ خواہش پوری ہوئی تھی۔ ابھی اگر وہ اس کے سامنے ہوتا تو وہ اسے زوردار جھپی دیتا۔ خیر تھی اس نے یہ جھپی بات کے لیے اٹھا رکھی۔ پیچھے اماں سرکار نورا کو چند ضروری ہدایات کے ساتھ ماہنور کے کھانے پینے کے بارے میں بھی سمجھا رہی تھیں۔ پورے رس سے بہنام کی توجہ ڈرائیونگ پر ہی مبذول رہی، لیکن وہ غزل ریپیٹ ہو کر ایمل کی جاں کا آزار بن گئی۔ یوں لگتا تھا شاعر کے بول نہیں، بہنام اس غزل کے ذریعے اس تک اپنی دلی کیفیات پہنچا رہا ہے۔
اس نے کئی بار اپنا پورا دھیان باہر کی جانب رنگ بدلتے مناظر کی جانب رکھنا چاہا، لیکن وہ چاہ کر بھی اس تلسماتی حسین لمحات سے اپنا دامن نہیں بچا پا رہی تھی۔ اسے یوں لگ رہا تھا کہ بہنام شاید اس سے کسی بات کا بدلہ لے رہا ہے، اور وہ ٹھیک سوچ رہی تھی۔ بدلہ لینا تو بہنام سومرو کی فطرت میں شامل تھا، وہ چاہ کر بھی اپنی فطرت کے خلاف نہیں جا سکتا تھا۔ ایمل کا اس کی محبت سے بار بار انکار کرنا وہ پہلے تو خندہ پیشانی سے قبول کر گیا، لیکن اب جب اسے محبت کی وہ لپک ایمل کی آنکھوں میں نظر آئی تھی تو وہ کیوں گریز پاتی اس محبت کے اقرار سے؟ وہ زیرک نگاہ رکھتا تھا، ایمل کی محبت کو کیسے نہ بھاپتا۔ جانے پہچانے رستے کو دیکھ کر پہلے وہ ٹھٹکی، پھر جب گاڑی تیزی سے کھلا پھاٹک پار کرتی انٹرنس پر آ کر رکی تو ایمل پہچان گئی کہ یہ وہی فارم ہاؤس تھا جہاں کچھ دنوں پہلے ان کا نکاح ہوا تھا۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر اس نے نظریں گھمائیں تو دل ایک پل کو دھڑکنا بھول گیا۔ اس کے سر کی کیپ اور منہ سے ماسک ہٹ چکا تھا، ماتھے پر بے فکری سے بکھرے بال، شہد رنگ آنکھیں، کھڑی مغرور ناک، تراشیدہ گھنی مونچھیں اور بھرے بھرے گلابی مائل لب۔ وہ کوئی ساحر بنا اسے اپنے سحر میں جکڑ گیا تھا۔ اس کی آنکھوں سے پھوٹتی روشنی ایمل کو خود میں اترتی محسوس ہو رہی تھی۔ کوئی مرد اس قدر بھی وجیح ہو سکتا ہے؟ وہ تو جیسے میسمرائز ہو گئی تھی۔ پہلے کے مقابلے میں اس کی لک ایک دم چینج ہو کر اسے مزید قاتل بنا رہی تھی۔ بہنام کے وجیح چہرے کو دلکش مسکراہٹ نے چھوا۔ اس نے گلا کھنکھار کر اسے متوجہ کیا تو وہ ہڑبڑا کر اس کی پھیلی چوڑی ہتھیلی پر اپنا نرم و نازک ہاتھ رکھ گئی۔ اسے احتیاط سے باہر نکال کر بہنام نے گاڑی کا دروازہ بند کیا۔ ایمل نے اطراف میں نظریں گھمائیں تو اسے ہر سو سناٹے کا راج محسوس ہوا۔ وہ ایک گارڈ جو گیٹ پر ہوتا تھا اس وقت وہ بھی موجود نہیں تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہہ پاتی اسے یوں لگا جیسے وہ ہوا میں معلق ہو۔ اس سچویشن پر ایک ہلکی سی چیخ اس کے لبوں سے آزاد ہوئی۔ ڈر کے مارے اس نے اپنی باہوں کا ہار اس کے گلے میں ڈالا تو اس ملن کی ابتدا پر اس کی چوڑیوں نے کھنک کر گویا خوشی کا اظہار کیا تھا۔ بہنام کیا کریں، پلیز اتاریں مجھے۔ شرم سے پانی پانی ہوتے وہ ہولے سے منمنائی تھی۔ اس دوران اس نے ایک دفعہ بھی بہنام کو دیکھنے کی غلطی نہیں کی تھی۔ اس سچویشن میں وہ خود سے آنکھ نہیں ملا سکتی تھی تو بہنام سے کیسے ملاتی؟ میری آنکھوں میں دیکھ کر کہو، بندہ دل و جان سے حکم کی تعمیل کرے گا۔ اس کے کان میں شوخی بھری سرگوشی کرتا وہ گویا اس کی جان لینے کے در پہ تھا۔ وہ دھڑکتے دل کے ساتھ اس کے مضبوط باہوں کے حصار میں قید اس کے وسیع سینے سے لگی۔ بہنام کی بے ترتیب دھڑکنوں کو سنتی مزید گھبراہٹ میں مبتلا ہو رہی تھی۔ اس انداز قربت پر دل کی دھڑکنوں میں ایک تلاطم سا برپا ہو گیا تھا۔ وہ اس کی باہوں میں دم سادے ہوئی تھی اور یوں ہی مین ڈور سے راہداری سے ہوتے ہوئے ایک کمرے کے آگے ٹھہر گیا تھا۔ ایمل نے ایک بار بھی نظر اٹھانے کی ہمت نہیں کی تھی۔ خمدار پلکیں آرزو پر جھکی گویا عشق کو سلامی پیش کر رہی تھیں۔ نرم نظروں سے اسے نہارتے بہنام نے باری باری جھک کر اس سلامی کو دل و جان سے قبول کیا۔ یوں لگ رہا تھا کہ دل بس رک ہی جائے گا۔ اس کی نازک حالت کے پیش نظر وہ ایک ہاتھ سے احتیاط سے ڈور اوپن کرتا اسے اسی روم میں لے آیا جہاں نکاح کے بعد پہلی بار اپنی محبت کو اس استحقاق سے چھوا تھا۔ ایمل کو نرمی سے نیچے اتار کر اس نے پلٹ کر ڈور لاک کیا اور بھاری قدموں کی دھمک چھوڑتا اس کے قریب آ گیا۔ دل برا سائیں، اب تو آنکھیں کھول دیں۔ اسے اپنی باہوں کے حصار میں لیتا وہ جھک کر سرگوشی کرتا اس کے شانے پر اپنے لب رکھ گیا۔ ہمت پیدا کر کر اس نے اپنی آنکھیں کھولیں تو پھر بند نہیں کر سکی۔ اسے یہ سمجھنے میں مشکل ہو رہی تھی کہ کمرے کا طلسم سحر انگیز ہے یا پھر بہنام سومرو کی محبت۔ پورا کمرہ انتہائی خوبصورتی سے سجا گیا تھا۔ گلاب اور موتی سے سجے روم میں جگہ جگہ خوبصورت کینڈلز روشن تھیں۔ بیڈ کے چاروں جانب خوبصورت وائٹ کلر کی جالی کے پردے اور اس کے اطراف کو پھولوں سے سجایا گیا تھا۔ پورا ماحول فسوں خیز تھا۔ کمرے کی ونڈوز پر ڈالے دبیز پردے اور اندر صرف کینڈلز کی روشنی نے کمرے کا ماحول خوابناک بنا دیا تھا۔ اس طلسماتی ماحول نے اس کے رگوں پے میں سنسنی دوڑا دی۔ ایمل کی جان تو وہ اپنی پرشوق نظروں اور باتوں سے نکال دیتا تھا، اور آج اس کی قربت کا سوچ کر وہ ایک دم گھبرا کر پلٹنے لگی تو بہنام نے اس کو ایسا کرنے سے روک دیا۔ احتیاط سے اس کے گرد لپٹی چادر کو اتار کر اس نے قریب رکھے صوفے پر اچھال دیا اور دائیں طرف سے گھوم کر اس کے سامنے آ گیا۔ اناری رنگ کے گھیردار فراک میں وہ خود بھی انار جیسی ہو رہی تھی۔ وہ بہنام کی فرمائش پر
دلہن کی طرح ہی سجی اس کے دل پر قیامت برپا کر گئی۔ سنا ہے لوگ اسے آنکھ بھر کے دیکھتے ہیں، سو اس کے شہر میں کچھ دن ٹھہر کے دیکھتے ہیں۔ سنا ہے ربط ہے اس کو خراب حالوں سے، سو اپنے آپ کو برباد کر کے دیکھتے ہیں۔ سنا ہے درد کی گاہک ہے چشم ناز اس کی، سو ہم بھی اس کی گلی سے گزر کے دیکھتے ہیں۔ سنا ہے اس کو بھی ہے شاعر و شاعری کا شغف، سو ہم بھی موت سے اپنے ہنر کے دیکھتے ہیں۔ سنا ہے بولے تو باتوں سے پھول جھڑتے ہیں، یہ بات ہے تو چلو بات کر کے دیکھتے ہیں۔ سنا ہے رات اسے چاند تکتا رہتا ہے، ستارے بام فلک سے اتر کے دیکھتے ہیں۔ سنا ہے دن کو اسے تتلیاں ستاتی ہیں، سنا ہے رات کو جگنو ٹھہر کے دیکھتے ہیں۔ سنا ہے حشر ہیں اس کی غزال سی آنکھیں، سنا ہے اس کو ہرن دشت بھر کے دیکھتے ہیں۔ سنا ہے رات سے بڑھ کر ہیں کاکلیں اس کی، سنا ہے شام کو سائے گزر کے دیکھتے ہیں۔ سنا ہے اس کی سیاہ چشمگی قیامت ہے، سو اس کو سرما فروش آہ بھر کے دیکھتے ہیں۔ سنا ہے اس کے لبوں سے گلاب چلتے ہیں، سو ہم بہار پہ الزام دھر کے دیکھتے ہیں۔ سنا ہے آئینہ تمثال ہے جبیں اس کی، جو سادہ دل ہیں اسے بن سور کے دیکھتے ہیں۔ سنا ہے جب سے حمائل ہیں اس کی گردن میں، مزاج اور ہی لالو گہر کے دیکھتے ہیں۔ سنا ہے چشم تصور سے دشت مکہ میں، پلنگ زاویے اس کی کمر کے دیکھتے ہیں۔ سنا ہے اس کے بدن کی تراش ایسی ہے کہ پھول اپنی قبائیں کتر کے دیکھتے ہیں۔ ایک ہی دل کو کتنی مرتبہ تسخیر کرو گی دلبرا سائیں؟ میرے دل کو سومناتھ کا مندر ہی سمجھ لیا تم نے۔ گمبھیر لب و لہجے کی جان لیوا سرگوشیاں، اوپر سے آج اس کی باتوں کے ساتھ ساتھ نظریں بھی بہک رہی تھیں۔ ایمل کی برداشت بس یہیں تک تھی۔ وہ اس کے لفظ و نظر کی حدت اگر مزید سہتی تو شاید گر کر بے ہوش ہو جاتی۔ ایک دم ہی اس نے اس کے کشادہ سینے میں پناہ لی تھی۔ ایمل سے اس رویے کی اسے ہرگز توقع نہیں تھی۔ وہ اس کے سینے سے لگی بری طرح لرز رہی تھی۔ اس کے انداز میں ایک نرمی تھی، لیکن جب وہ بولا تو لہجہ مختلف تھا۔ ایمل، میں تمہارا محرم ہوں، میری قربت میں تم خوف زدہ ہو یہ بات میں برداشت نہیں کر سکوں گا۔ وہ اس کی حیا کو اس کا گریز سمجھ رہا تھا یا کچھ اور، لیکن یہ بات ایمل کو برداشت نہ ہوئی۔ غصے سے اس سے الگ ہوتی اس نے 2 قدم پیچھے لیے۔ مہنام کے تاثرات اس دوری کو برداشت نہ کرتے ہوئے تن سے گئے۔ آپ کو گھبراہٹ اور خوف زدہ ہونے کا فرق نہیں معلوم؟ ویسے تو بڑے وڈیرا صحیح بنتے ہیں۔ میں لڑکی ہوں، آپ کے خیال میں سچویشن میں مجھے اچھلنا کودنا چاہیے؟ سینے پر دونوں بازو لپیٹے وہ آنکھوں میں خفگی لیے اس کی جانب دیکھتی، اسے جتاتے ہوئے غصے بھری خفگی سے سبزار کر رہی تھی۔ اچھل کود لیں، آئی پرومس، میں برا نہیں مانوں گا۔ 2 قدم کا فاصلہ سمیٹ کر وہ جھک کر نرمی سے اس کے گال کو چھوتا گمبھیر لہجے میں کہتے اس کے چھکے چھڑا گیا۔ اب بس، زبان سے بات کئی بار کی، بار بار کی، لیکن آج میں ایک نئی کہانی رقم کرنا چاہتا ہوں۔ تمہاری روح کو چھو کر اپنی محبت کو معتبر کرنا چاہتا ہوں۔ کیا مجھے اجازت ہے؟ لال رنگ سے سجے اس کے لبوں پر اپنی شہادت کی انگلی رکھ کر اسے خاموش کرواتے وہ اس کے ہاتھ کی ہتھیلی کو اس کے سامنے پھیلا گیا۔ اس کے سامنے محبت کا دست سوال لیے کھڑا وہ اس کی اجازت کا طلبگار تھا۔ اگر وہ اس سوال کا جواب نہ دیتی تو محبت کی منکر ہوتی۔ اس نے آہستگی سے اپنا حنائی ہاتھ بہنام کے پھیلے ہاتھ میں رکھ کر گویا اس کی محبت کو شرف قبولیت بخش کر معتبر کر دیا۔ میں آج آپ کو اپنا وجود ہی نہیں، محبت کا مان، مرتبہ اور اعتبار بھی سونپ رہی ہوں، اس یقین کے ساتھ کہ آپ مجھ سے زیادہ ان کی حفاظت کریں گے۔ 2 قدم کا فاصلہ سمیٹتی وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتی دھیمے لہجے میں بولی تو بہنام نے نرمی سے اس کی دل فریب سحر انگیز نقوش سے سجے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھر لیا۔ میرے لیے محبت مجھ سے جڑے رشتوں کا حق تھی، اور آج یہ حق میں نے پوری دلی رضامندی سے آپ کو سونپ دیا۔ ایمل کے یہ الفاظ اسے سرشاری میں مبتلا کر گئے۔ اس اقرار پر بہنام کے لبوں پر بڑی دلکش مسکراہٹ ابھری تھی، جس کے سبب اس کے گال پر پڑنے والا ڈمپل ایمل کو مبہوت کر گیا۔ وہ ٹکٹکی باندھے اسے دیکھ رہی تھی۔ بہنام ان جھیل سی آنکھوں میں ڈوب کے ابھرا۔ تمہارے یہ الفاظ میرے لیے اعزاز ہیں، اس کی آنکھوں میں دیکھتا وہ مخمور لب و لہجے میں کہتے
اس کے تھوڑی کے خم پر اپنے پیار کی محبت ضبط کر گیا۔ ایمل حیا کے سبب اس کے احسان میں سمٹی تھی۔ پھر وہ ٹھہرا نہیں تھا، اس نے اپنی محبت کے لمس سے نئی کہانی لکھنے کی شروعات کر دی تھی۔ پرفسوں ماحول پاکیزہ تھا، اور اس سے بھی پاکیزہ تو محبت کرنے والوں کے جذبے تھے۔ جی دوستوں، آج کی ایپیسوڈ یہاں پہ ختم ہوئی۔ ہمیں اپنے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ ایپیسوڈ کیسی لگی اور آپ کو یہ ناول کیسا لگ رہا ہے۔ تو جڑے رہیے گا ہمارے چینل کے ساتھ، جہاں بہت جلد ہم ایک نئی ایپیسوڈ لے کر آئیں گے۔ اللہ حافظ۔